اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اکثر باتیں بڑی نہیں ہوتیں لیکن ان باتوں میں الفاظ کا چناؤ انہیں اچھے اور برے کی سند دلوا دیتے ہیں۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شیطان کو جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے اپنے رب سے کہا، میں تیرے بندے کو اس وقت تک گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسم میں روح رہے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر فرمایا، میں اپنے بندے کو اس وقت تک بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے استغفار کرتے رہیں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افطار کے وقت روزہ دار جو دعا مانگے وہ قبول ہوتی ہے۔ چند خطرناک غلطیاں جو اگر انسان نہ کرے تو کامیاب ہے۔ 1. اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا۔ گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا۔ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار ہونا۔ انسان کے متعلق ظاہری شکل و صورت دیکھ کر رائے قائم کرنا۔ اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا۔ جو کام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا۔ بیکاری میں آئندہ کے لیے خیالی پلاؤ پکانا اور خوش ہونا۔ اپنے آپ کو سب سے عقل مند سمجھنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آدمی اپنے لڑکے کو ادب سکھائے تو ایک صاع صدقہ دینے سے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز کو خوب جانتا ہے۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی باتیں بتلائیں جن کو میں ساری زندگی یاد رکھوں تاکہ مجھے فائدہ ہو، زیادہ نہ بتائیے گا کہ میں بھول جاؤں۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غصے سے پرہیز کر۔ پھر اس شخص نے دوبارہ وہی سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو غصے سے بچ جا۔ سبحان اللہ! چھوٹی سی مگر مکمل ترین نصیحت فرمائی۔ اس دن پر آنسو بہا جو تیری عمر سے کم ہو گیا اور اس میں نیکی نہ تھی۔ حضور سے پوچھا گیا، کس وجہ سے اس دن کا نام جمعہ رکھا گیا؟ فرمایا، اس لیے کہ اس میں تمہارے والد حضرت آدم کی مٹی جمع کی گئی۔ اسی میں بے ہوشی اور اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے اس کی دعا قبول ہو۔ قیامت آ سکتی ہے، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک روزہ دار کے لیے افطار کے وقت ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری باتیں۔ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے۔ قیامت کے روز اس دروازے سے روزہ دار داخل ہو جائیں گے، وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا اور کوئی اس سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ پوچھا گیا کہ جنت کتنی دور ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت 2 قدم پر ہے، پہلا قدم نفس پر رکھ دو، دوسرا قدم جنت میں ہوگا۔ سبحان اللہ! فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن کی ابتدا کسی اچھے کام سے کی اور اپنے دن کو اچھے کام ہی پر ختم کیا تو اللہ پاک اپنے فرشتوں سے فرمائے گا، ان دونوں کے درمیان جو گناہ ہیں انہیں مت لکھو۔ شکوہ کرنے کے بجائے صبر کیجیے، کیونکہ صبر خالی دامن کو خوشیوں سے بھرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑ دی اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا۔ ہماری فضول رسموں نے زنا آسان اور نکاح مشکل بنا دیا۔ نکاح کو آسان بنائیں، زیور، جہیز اور مہندی کی لعنت کو ختم کریں۔ نکاح کا خرچ صرف اتنا ہو کہ آپ
1 مہینے کی تنخواہ سے بآسانی نکاح کر سکیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: باپ کی دعا، مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تو فرماتے: اے اللہ، جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے اسی طرح میری سیرت بھی اچھی کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گورے رنگ کے مالک تھے۔ آپ کا پسینہ موتیوں جیسا تھا۔ جب آپ چلتے تو آگے کی طرف جھک کر چلتے تھے۔ میں نے آج تک آپ کی ہتھیلی سے زیادہ ملائم کسی ریشم اور دیباج کو نہیں چھوا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص پر مفلسی آ گئی اور اس نے اپنی مفلسی کو دور کرنے کے لیے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا تو اس کی مفلسی دور نہیں ہوگی، اور جس شخص نے اپنی مفلسی کو اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا تو اللہ تعالیٰ اسے جلد یا بدیر حکمت خداوندی کے مطابق رزق عطا فرمائے گا۔ مکافات عمل دستک نہیں دیتی اور نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار رہتا ہے۔ یہ تو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازے کھول لیتی ہے۔ جو آج تم کرو گے کل وہی تمہارے ساتھ ہوگا، اس لیے کسی کی زندگی جہنم بنا کر سجدوں میں جنت مانگنا چھوڑ دو۔ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو، کثرت سے استغفار کرو، کوئی پریشانی نہ رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو قوم زکوٰۃ سے انکار کرتی ہے اللہ تعالیٰ اسے بھوک اور قحط سالی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب تمہیں اپنی نیکی اچھی لگنے لگے اور برائی بری لگنے لگے تو تم مومن ہو۔ قبر روز 4 آوازیں دیتی ہے: 1 یہاں اندھیرا ہے، روشنی لانا۔ 2 میں خاک ہوں، بستر لانا۔ 3 تنہائی ہے، دوست لانا۔ 4 سانپ بچھو ہیں، اعمال لانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بندہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے امن میں رہتا ہے جب تک اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ تقویٰ اس کا نام ہے کہ انسان گناہ چھوڑ دے، اگر خود چھوٹ جائے اس کا نام تقویٰ نہیں ہے۔ چھوڑنا اور ہے، چھوٹنا اور ہے۔ دوسروں کی مدد کیا کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ دوسروں کو سکون دینے والا کبھی بے سکون نہیں رہتا۔ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کا ضمیر اور نیت صاف ہے تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا، آپ اپنی نیت پر جانچے جائیں گے، دوسروں کی سوچ پر نہیں۔ لفظ جتنے بھی متاثر کن استعمال کر لیے جائیں، اگر خلوص اور محبت کی گرمائش سے عاری ہوں تو مخاطب کے دل پر اثر نہیں کر سکتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے سوال کیا: جب ہم دینی محفلوں، درس قرآن و حدیث میں بیٹھتے ہیں تو نیند کیوں آتی ہے جبکہ دنیائی محفلوں، موسیقی وغیرہ میں ساری رات جاگیں تو بھی نیند نہیں آتی؟ بزرگ نے جواب دیا: نیند ہمیشہ پھولوں کی سیج پر آتی ہے، کانٹوں پر نہیں۔ اپنے بچوں کو چاند پر قدم رکھنے والوں کے قصے مت سناؤ، چاند کو اپنی انگلی کے اشارے سے 2 ٹکڑے کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنا سکھاؤ۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ وقت ایسا ترازو ہے جس کے ایک پلڑے میں زندگی اور دوسرے میں موت ہے۔ وقت کو ٹھوکر مارنے والے لوگ ہمیشہ دوسروں کی ٹھوکروں کا نشانہ بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور رشتہ کر دو۔ اگر بچہ اپنی پسند کا اظہار کر دے تو اسے نافرمانی نہ سمجھو، اور اگر بچی اپنی پسند کا اظہار کر دے کہ میری یہاں شادی کر دو تو اسے
بے قدر بے حیا نہ کہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پسلی کی ہڈی کی طرح ہے، اگر تم اسے بالکل سیدھا کرنا چاہو گے تو تم اسے توڑ دو گے، یعنی جدائی کی نوبت آ پہنچے گی، اور اگر تم عورت سے فائدہ اٹھانا چاہو تو تمہیں اس کا ٹیڑھا پن برداشت کرتے ہوئے اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیتیں جو شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لے گا تو وہ اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے لوگ دوسرے ملکوں سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن فرض نماز پڑھنے کے لیے مسلمان محلے کی مسجد تک نہیں جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لڑکیوں کی پرورش سے دوچار ہو پھر ان کی پرورش سے آنے والی مصیبتوں پر صبر کرے تو یہ سب لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بنیں گی۔ حضرت عمر بن خطاب روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا۔ انسان کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں، اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لیے، تہائی پانی کے لیے اور 1/3 سانس کے لیے ہو۔